بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور نیو شو اگر میں کہوں ود یور ہوسٹ ڈاکٹر راجہ علی مسعود. اگر میں کہوں کہ محکمہ صحت آزاد کشمیر میں کئی برسوں سے نظر انداز ہو رہا ہے تو کیا یہ غلط ہوگا؟ اگر میں کہوں کہ کشمیر میں ڈاکٹرز پورے پاکستان کے تمام صوبوں اور خطوں میں سب سے کم تنخواہ لینے کے باوجود عوام کی تنقید کا نشانہ بنتے جا رہے ہیں تو کیا یہ بات درست ہوگی؟ اگر میں کہوں کہ کشمیر کی حکومت ابھی تک وفاقی حکومت کے عدم و استحکام کے مرہون منت ہے تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ یہ اور دیگر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہم نے آج وزیر صحت کو دعوت دی ہے جن نے گزشتہ ایک سال سے اس محکمے کو بہتر بنانے کے لیے بھرپور کوششیں کی ہیں. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو آور شو. وعلیکم السلام, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سر, آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آپ کھریٹا سے بلانگ کرتے ہو. سر تھوڑا سا اپنا ایک شارٹ انٹروڈکشن دے دیں لوگوں کے لیے. جی, میرا نام انصر عبدالی ہے. پہلی دفعہ جو ہے آزاد کشمیر اسمبلی کا الیکشن لڑا ہوں. الحمدللہ جیت بھی گیا ہوں اور وزارت صحت جو ہے وہ میرے پاس ہے, اس کو دیکھ رہا ہوں اور جو ہے آپ سب کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. جزاک اللہ سر. سر, شو شروع کرنے سے پہلے لوگوں کے لیے لوگوں کی طرف سے سب سے بڑا آپ کے لیے سوال ہے کہ آپ کی صحت کیسی ہے, کیونکہ بڑی افواہیں آپ کی صحت کے بارے میں سنی ہے تو. جی الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم ہے. میں جو ہے وہ انفلوئنزا کی وجہ سے کافی بیماری میں نے دیکھی اور میں انفلوئنزا کا مریض میں نے اس سے پہلے کبھی دیکھا ہوا نہیں تھا اور میرے سامنے کبھی کوئی ایسا ایپیسوڈ ہوا نہیں تھا, تو بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے. تو الحمدللہ اب میں بہتر ہوں اللہ کے کرم سے, آپ کی دعاؤں سے اور میرے بہت سارے دوستوں اور بھائیوں کی دعاؤں سے. تو سر, آپ کے انفلوئنزا کے اس ایکسپیرینس کے بعد ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آگے جو انفلوئنزا کے مریض ہوں گے آپ کی ان کے ساتھ کوئی اسپیشل ایفیلیشن ہو رہے گی؟ اچھا, جس بیماری سے مریض گزرا ہوتا ہے نا, وہ اس کا بیسٹ ڈاکٹر بھی بن جاتا ہے. تو اب اگلا جو انفلوئنزا کا مریض ہوگا اس کو میں بڑے اچھے طریقے سے ٹپس بھی دے سکتا ہوں, اس کا ٹریٹمنٹ بھی کر سکتا ہوں. چلیے سر, پہلا سوال آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا صحت کا ادارہ اس موجودہ حکومت کے لیے اہمیت افضل کا باعث ہے؟ دیکھیں جی, ایکچولی جو حکومتی ترجیحات ہوتی ہیں اس میں بلا شبہ سب سے پہلی ترجیح جو ہے وہ صحت ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر دوسری ترجیح جو ہے وہ ایجوکیشن ہوتی ہے. ہمارے آزاد کشمیر میں تھوڑا سا الٹا چکر اس لیے ہے کہ ہماری جو پی ڈبلیو ڈی, ہماری جو روڈز اور باقی انفراسٹرکچر ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ بھی ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اس پروسیس میں. چونکہ ایمبولینس چلے گی تو اس کے لیے بھی روڈ چاہیے اور مریض نے ٹرانسپورٹ ہونا ہے تو اس کے لیے بھی سڑک چاہیے اور باقی دیگر لوازمات چاہیے. تو یہ ساری چیزیں پھر آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں. تو ہم پھر ہیلتھ کا جو ہمارا بجٹ ہونا چاہیے اس کو سیکریفائز اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ یہ والا باقی جو ہمارا اسٹرکچر ہے وہ بھی ہمارا کسی حساب سے قابل عمل اور قابل رفتار رہے. تو لیکن آزاد کشمیر میں جو صحت کا ریکوائرڈ بجٹ ہے اور جیسے ترقی یافتہ حکومتیں اور قومیں جو ہیں وہ کرتی ہیں اس سے ہمیں بھی بہت پیچھے ہیں. تو جو ہی آہستہ آہستہ بتدریج جو ہے ہمارے بجٹ کی پوزیشن جو ہے وہ تھوڑی ساری بہتر ہوگی تو زیادہ پیسے ہم صحت میں رکھنے کی پوزیشن میں ہوں گے. سر, تو جو آپ نے بات کی بجٹ میں جو سیکریفائز کیا جاتا ہے اس کے اینڈ پروڈکٹ میں کون سفر کرتا ہے, پیشنٹ یا ڈاکٹر؟ دیکھیں جی, جہاں تک تعلق ڈاکٹرز اور پیشنٹس کا ہے, میں تھوڑا سا یہ بڑا وضاحت سے کہنا چاہوں گا کہ جو حقوق ہوتے ہیں وہ پیشنٹ کے ہوتے ہیں. اب بدقسمتی سے جیسے پچھلے آپ نے دنوں دیکھا ہوگا کہ ایک افواہ چل پڑی تھی اور خبر چل پڑی تھی جی کہ خواتین کے حقوق, تو وہ خواتین کے حقوق میں مردوں کے حقوق پھر کہیں غائب ہو گئے تھے. تو اب یہ جو حقوق کی بات ڈاکٹرز نے شروع کیا نا, تو یہ ڈاکٹرز کے حقوق تو اس حقوق میں پھر پیشنٹ کے حقوق جو ہیں وہ سلب ہو کے رہ گئے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بلا شبہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ کم سیلریز کے اوپر جو ہے وہ سرو کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں, لیکن ساتھ ہی ان کو پریولیجز بھی ہیں. چلیں سر, بجٹ کی بات چل ہی رہی ہے تو اگلا سوال بجٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ 2022 میں جو بجٹ آیا تھا اس کے اندر جو فنڈز الوکیٹ ہوئے تھے محکمہ صحت کو, اس کے اندر میں سے ہسپتال کی سچویشن یا حالات کو بہتر کرنے کے لیے اور ڈاکٹرز کو ریلیف پہنچانے کے لیے کتنے فنڈز الوکیٹ ہوئے ہیں محکمہ صحت کی طرف سے؟ دیکھیے, یہ جو ہمارے پیکیجز اور باقی سارے نظام اور معاملات چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں ڈاکٹرز کی فلاح و بہبود ایک طرف اور ہمارا چونکہ ریکرنٹ بجٹ اور نارمل بجٹ جو ہے وہ سارا اور اس کے بعد ڈیولپمنٹ کا بجٹ ایک طرف چل رہا ہوتا ہے پیرالل. اس میں چونکہ لاسٹ ٹائم جو ہے وہ ہمارے ساتھ خرابی یہ ہوئی کہ ہمارا جو 3rd اور 4th کوارٹر کی ریلیزز تھیں ان ریلیزز کو جو ہے وہ ہمیں نہیں دیا گیا. اور وہ کون سی ریلیزز تھیں جو ورک ڈن کے اگینسٹ تھیں. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا
کہ کوئی کام جو ورک ڈن ہوا ہو کسی گورنمنٹ نے کیا ہو تو اس کو وہ ورک ڈن کے اگینسٹ پیمنٹس نہ ہوئی ہوں. تو یہ والا جو پروسیس ہوا ہے یہ چونکہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے تو اس کی وجہ سے پھر کافی ساری چیزیں ہماری اپسیٹ ہو گئی ہیں. تو وہ جو تھرڈ اور فورتھ کوارٹر کی ریلیزز نہ ہونے کی وجہ سے جو ہمارا وہ والا بجٹ تھا وہ سارے کا سارا اپسیٹ ہو کے رہ گیا. تو اب جو ہے وہ اس کے پیچھے وجہ ساری آپ کو پتہ ہے. ہماری جو پاکستان کی حکومت تو میں نہیں کہوں گا, یہ نون لیگ کی دارالحکومت میں جو ہماری حکومت ہے اس کی میں بات کروں گا, اس لیے کہ پاکستان کے حوالے سے جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو بحیثیت ریاست پاکستان کو ہم کشمیری جو ہیں وہ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم بائی چوائس پاکستانی ہیں اور پاکستان کے رہنے والے جو ہیں وہ بائی کمپلشن پاکستانی ہیں. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہ امتیازی ترین سلوک جو ہے وہ اس دفعہ روا رکھا گیا ہے. اس سے پہلے ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے, آپ کو پتہ ہے انہوں نے بجٹ کو نہ صرف ڈبل کیا بلکہ ڈبل سے بھی زیادہ کر دیا تھا, اور حکومت یہاں پہ نون لیگ کی تھی. اور ہم وہاں جب یہ ان کو شکایت پہنچاتے ہوتے تھے تو عمران خان نے کہا نہیں یار جو مرضی ہو جائے, میں ان کا جو بجٹ ہے وہ چونکہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے اوپر خرچ ہونا ہے تو میں ان کا بجٹ جو ہے وہ کٹ نہیں کر سکتا. تو یہ سچویشن ہے, اس وجہ سے کافی ساری چیزیں خراب ہو رہی ہیں. لیکن سر اس سے ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ جو لوگ اپنی جاب سے لائل ہیں اور جو بالکل اس کے اندر کوئی کمی پیشی نہیں کرتے, یہ ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کہ وہ وہی 24 گھنٹے دیتے ہیں اور 7 دن اسی طرح جاتے ہیں. اور کافی دفعہ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں, ڈاکٹرز کو خاص کر کے جہاں پہ میرا اپنا تجربہ رہا ہے DHQ میرپور میں, جو لوگ کنسلٹنٹ ہو کے بھی اپنی ڈیوٹیز کے باوجود ایمرجنسی میں آن کال رہتے ہوئے کبھی بھی شہر سے باہر نہیں جاتے کیونکہ انہوں نے ایک سینس آف رسپانسبلٹی اپنے ساتھ رکھی ہے. تو یہ جو پے انکریمنٹ میں کہیں نہ کہیں آپ کو انسینٹو کوئی چیز ایسے دیں تاکہ کم از کم ایک عام ڈاکٹر کو اپنی جاب سے, سرکاری جاب سے وفاداری نبھانے کا ایک انسینٹو مل جائے. KPI کی طرف ہم موو کرنا چاہ رہے ہیں, اور چونکہ ڈاکٹرز کی سیلریز اور باقی سارے میں جو موجودہ اسٹرکچر ہے اس میں اضافے کے بجائے ہم سوچ رہے تھے کہ وہ لوگ جو بہتر پرفارم کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو اسٹینڈرڈ کے اوپر پرفارمنس دے رہے ہیں تو ان کو پھر جو ہے وہ انسینٹوز بھی بننے چاہیے, ان کی سیلریز بھی بڑھنی چاہیے اور ان کی قدر و قیمت بھی باقیوں سے زیادہ ہونی چاہیے. اگرچہ یہ تعداد جو ہے نا, جو کام نہ کرنے والوں کی تعداد ہے وہ تھوڑی ہے, کام کرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے, لیکن چونکہ یہ جو تھوڑے لوگ ہیں برائی جو ہے وہ زیادہ نظر آتی ہے. یہ تھوڑے لوگ جو ہیں وہ زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں, اس وجہ سے جو ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی بدنام ہوتا ہے, ہمارے جو صحیح کام کرنے والے ڈاکٹرز ہیں وہ بھی بدنام ہوتے ہیں, اور ہماری ریاست کا شخص بھی مجروح ہوتا ہے. تو اس کے اوپر ہمیں ذرا ہنگامی طور کے اوپر, میں بھی کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں, آپ جیسے بہت سارے دوست اور بھائی جو ہیں وہ سارے سسٹم میں بڑے اچھے طریقے سے کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں. تو وہ KPI کو ہم لے کے آنا چاہ رہے ہیں, اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے ایویلیٹ کر کے پھر ڈاکٹرز کو جو ہے وہ انسینٹیوائز کیا جائے گا. سر میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ میرپور DHQ آزاد کشمیر کا سب سے بڑا پیشنٹ انفلو کے حساب سے ہسپتال ہے, سرکاری ہسپتال ہے. اس ہسپتال میں, اس میڈیکل سیٹ اپ میں ایک بھی CT اسکین یا MRI ورکنگ صورتحال میں ابھی تک نہیں موجود. اس لیے کوٹلی میں NGOز کے ہیلپ کے تھرو یا جس طرح بھی صحت سہولت کارڈ کے پروگرام کے تھرو جس طرح آپ لوگوں نے انسٹال کیے, کیا یہ ایک جگہ نہیں جہاں پہ آپ کو پرائیوٹائز کرنا چاہیے کہ یہاں پہ کم از کم جو پیشنٹس ہیں, جہاں پہ سب سے زیادہ کشمیر کے پیشنٹس دیکھے جاتے ہیں, وہاں پہ کم از کم ایک اسکین کی مشین ہونی چاہیے بیسک؟ دیکھیے جی, میں تھوڑا سا اگر اس طرف بات آ گئی ہے تو دو چیزیں آپ کی اجازت سے لوگوں کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گا. جب ایک ڈاکٹر ٹیسٹ لکھتا ہے کسی مریض کو, چاہے وہ جس مرضی قسم کا ٹیسٹ لکھے, تو اگر وہ ٹیسٹ مریض کا نارمل آتے ہیں تو یہ ایک سوالیہ نشان ضرور اٹھتا ہے کہ ڈاکٹر کمپیٹنٹ نہیں ہے. اگر وہ کمپیٹنٹ ہوتا تو وہ جو ٹیسٹ تھے وہ نارمل نہیں آنے چاہیے تھے, اور وہ یہ ڈاکٹر کی کمپیٹنسی کے اوپر ایک سوال ضرور بن جاتا ہے. یہ جو CT اسکین اور برقی ہائی لیول کی مشینوں کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ اگر آپ امریکہ اور برطانیہ میں بھی چلے جائیں گے تو یہ بڑے آخری لیول کے اوپر جا کے یہ والے ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اور وہ کچھ ہی چند ہی مریض ہوتے ہیں جن کو CT اسکین اور باقی چیزوں کی طرف جانا ہوتا ہے. ابھی اس سے پہلے کافی سارے سفر ہمیں اور بھی طے کرنا ہے. اس حوالے سے جیسے میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ ہم چیزوں کو کسی پراپر کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت لے کے آ جائیں, اور مریض کو بھی پتہ ہو اور ڈاکٹر کو بھی پتہ ہو کہ ہم نے کنڈکشن کرنی کیسے ہے. تو یہ سب سے پہلا کام ہے. اور جو آپ نے کہا نا CT اسکین مشینز اور باقی, کوٹلی میں صحت سہولت پروگرام کے پیسوں سے لی گئی ہے ہماری جو CT اسکین مشین ہے,
تو اگلے تقریباً مہینہ سے پہلے میرا اپنا پروگرام ہے کہ میں میرپور آؤں گا اور 2-3 دن رکوں گا اور یہ ساری چیزیں جو ہم نے چیک بھی کرنی ہے. تو وہاں میرپور میں آپ کے ایڈمنسٹریشن سے یہ سوال ضرور پوچھیں گے کہ اگر کوٹلی DHQ والے CT اسکین مشین جو ہے وہ صحت سال پروگرام کے پیسوں سے لے کے کر سکتے ہیں تو آپ نے کیوں نہیں کی. تو یہ جو ہے انشاءاللہ یہ باقی بھی کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو ٹھیک ہوتی نظر آئیں گی. چلیں سر، ایک اگلا سوال ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنس رکھتا ہے، کیونکہ ڈاکٹرز اور عوام کے بیچ میں اختلاف رائے بڑھتا جا رہا ہے، اور جو خاص کر کے لوگوں کے دماغ میں ایک ڈاکٹر کی امیج ہے وہ ایک صحیح طرح سے نہیں آ پا رہی. اس کے اندر آپ کے سمجھتے ہیں کیا وجوہات ہیں، اور محکمہ صحت اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہا ہے؟ کیونکہ سر یہ ہمیں نظر کے سامنے رکھنا چاہیے کہ اس وقت ڈاکٹرز بہت ہی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، جس میں کوئی دو رائے نہیں، کیونکہ میں نے خود اس سیٹ اپ میں کام کیا ہے. تو اس کے باوجود لوگ خوش نہیں ہیں، یا تو ان کو حقیقت سے، حقائق سے آگاہ نہیں ہیں، یا تو ان کو لگتا ہے کہ بالکل یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ڈاکٹر بالکل عیاشی کر رہے ہیں، جو کہ حقیقت نہیں ہے. دیکھیے جی، جو ڈاکٹر کی پکچر ہے وہ اگر آپ نے صحیح معنوں میں سمجھنی ہے تو چھوٹا سا واقعہ آپ کو ذہن میں آنا ہوگا، آپ کو بھی ریکال ہو جائے گا کہ ہمارے گاؤں میں جو ہمارا پیرامیڈیکل کا جو بندہ ہوتا تھا اس کو بھی ڈاکٹر ہی کہا جاتا ہے، اور وہ جب اس کو گھر سے مریض چیک کروانے کے لیے لایا جاتا تھا تو اس کی چھتری، اس کا بیٹری، اس کا بیگ، اس کا باقی چیزیں اٹھانے کے لیے الگ الگ بندہ مختص ہوتا تھا، اور وہ ڈاکٹر کا اتنا پروٹوکول تھا کہ آپ کے تصور سے باہر ہے. آج جو ہے وہ ہمارے جو مسیح ہیں وہ جب ان کے خلاف خبریں بھی لگتی ہیں، صحافی ان کے خلاف چیخ رہے ہوتے ہیں، عوام ان کے خلاف چیخ رہے ہوتے ہیں، تو پھر سوالیہ نشان تو ہے. لیکن اس سوالیہ نشان میں دو چیزیں ہیں. ایک تو جو میڈیا کی اویئرنیس ہے، اس اویئرنیس میں کچھ میڈیا کا بھی تھوڑا بہت اپنے آپ کو پرووک کرنے کے لیے بھی ہمارے ڈاکٹرز کو وہ تھوڑا سا کئی دفعہ یوز بھی کر جاتے ہیں، مطلب نئی بھی چیزیں ہوتی تو بھی ان کے متھے لگا دیتے ہیں. دوسرا جو جنرل پرابلم ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز نے جب سے سرکاری چھتری کے نیچے پرائیویٹ پریکٹس بھی شروع کی ہے تو وہاں پہ جو پرائیویٹ پریکٹس کے دوران ڈاکٹر کا رویہ ہوتا ہے وہ کافی سارا اور قسم کا ہوتا ہے. وہی ڈاکٹر جب سرکاری کرسی کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے تو وہاں اس کا رویہ تھوڑا سارا مختلف ہوتا ہے. تو جب یہ والی چیزیں ہیں تو اس کو عوام تو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے تھوڑی ساری قدر اور قیمت جو ہے وہ ڈاکٹرز کی ہماری سوسائٹی میں، لوگوں کے دلوں میں وہ تھوڑی ساری کم ہوتی جا رہی ہے. میں تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ پھر اس میں ایک تھوڑا سا فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہمارے ڈاکٹرز کا آپس میں اس لیول کا اتفاق اور اتحاد بھی نہیں ہے، اور اتفاق اور اتحاد جن ایشوز پہ ہونا چاہیے اس پہ تو بالکل نہیں ہے، اور جن پہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہم نے اسٹرائکنگ کرنی ہے، ہم نے مریض نہیں دیکھنے. دیکھیں جب آپ کسی مریض کو چیک کرنے سے انکار کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک کرائم ہے، یہ ایک جرم ہے. اور جب آپ کھلے عام اٹھ کے کہیں گے تو جب پھر سوسائٹی بھی آپ کے خلاف کھلے عام باتیں کرنا شروع کرے گی. جنرلی ڈاکٹرز کا آپس میں بہت ہی اچھا لحاظ اور کوآرڈینیشن ہونا چاہیے، اور جن ایشوز کے اوپر ہونا چاہیے وہاں پہ تھوڑا سا کوآرڈینیشن کا فقدان بھی ہے. اس بنیاد کے اوپر آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے ڈاکٹرز کی قدر اور قیمت جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. اس کا مجھے بھی افسوس ہے، اور آپ لوگوں کو اس کے اوپر سیریس میجرز لینے چاہیے. سر جیسے آپ نے سوال کیا، اس سے دو سوالات جاگتے ہیں. ایک تو سر پرائیویٹ پریکٹس کی بات ہوئی، تو سر میرے خیال سے ہمارے یہاں پہ ڈاکٹرز کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ ایکسٹرا آورز خود کام کریں انلیس مجبوری نہ ہو. کہیں نہ کہیں جیسے میں نمبرز دیکھ رہا تھا کہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ اگر کشمیر کے اندر ایک MO آلموسٹ سرکاری اسپتال میں 90,000 کے لگ بھگ پیسے کما رہا ہے. تو سر اگر وہ ایک بچے کی فیملی رکھتا ہے تو شاید اس کے پاس 10,000 روپے ماہانہ بچتے ہوں گے، وہ بھی اگر وہ اپنے آپ کو بالکل لمٹ کر کے رکھے. تو سر ایسی مجبوریوں میں ان کی مجبوری بن جاتی ہے پرائیویٹ پریکٹسز کرنا، ایسی جگہیں جہاں پہ ان کو شاید حکومتی سیلریز کے علاوہ ایک ایکسٹرا انسینٹیو ملتا ہے. ایک تو یہ سوال. سر دوسرا سوال یہ ہے کہ سر سیکیورٹی کے لحاظ سے سر، کیونکہ اب ایک عام ایک عمل بن گیا ہے کہ کوئی بندہ بھی ہسپتال میں آتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ایک چھوٹے سے مس ہیپ کو اتنا ایگزیجریٹ کر کے بڑھا چڑھا کے لوگوں کے سامنے لاتا ہے، جس کی وجہ سے سیکیورٹی ایشوز بھی ہوتے ہیں. جیسے کہ میرپور میں نے اپنے دوران کام اپنے ہاؤس جاب کے دوران بھی دیکھا تھا کہ کافی لوگ وہاں پہ ایک اٹیک کرنے پہ آ جاتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی سیکیورٹی یا کسی طرح بھی پروٹیکٹ نہیں کیا جا رہا ڈاکٹرز کو. تو سر اس کے بارے میں اگر آپ کچھ بتانا چاہیں کہ میرپور میں ڈاکٹرز کے لیے سیکیورٹی جو ایشوز ہیں. دیکھیے جی، سیکیورٹی کا پورے آزاد کشمیر کے اندر ہم نے بڑا کلیئر اور واضح جو ہے وہ ایک موقف دیا تھا کہ کوئی بھی ڈاکٹر ہمارا اور کوئی بھی پیرامیڈیکل سٹاف کا بندہ جو ہے اس کو اگر پبلک اس کو خود سے اس کے ساتھ انصاف کرنے کے چکروں میں لگ جائے گی تو وہ جو ہے وہ پھر وہ والی چیز قابل برداشت نہیں ہوگی.
ہمارے صرف یہ والی بات کہنے سے ہی اتنا اثر ہوا ہے کہ وہ جو پہلے ایک ہلا گلا شروع ہو گیا تھا کہ جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی تھی یا باقی معاملات شروع ہو جاتے تھے تو وہ ڈاکٹرز کے اوپر سارا الزام لگا کے، تو اس کے اوپر ہم نے پراپر میکانزم یہ دیا ہے کہ جہاں کہیں کسی انکوائری کی یا کسی معاملے کی ضرورت پیش آئے گی تو وہ تو ہم کریں گے، لیکن کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ ہمارے آفیسر ڈاکٹر کو یا کسی ہمارے پیرامیڈیکل کے اسٹاف کے بندے کو ہیرس کر سکے یا وہاں پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی لڑائی جھگڑا کر سکے۔ تو یہ میرا خیال ہے یہ والی چیز جو ہے وہ کافی حد تک اب کنٹرول ہو گئی ہے، کہیں کا تو کا واقعات ہی رہ گئے ہیں، تو ڈاکٹرز کی سیکیورٹی جو ہے وہ ہماری پرائم پرائرٹی ہے، اور یہ والی جو ہماری اناؤنسمنٹ ہے اس سے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ سر آخری چند سوالات ان کے میں مختصر جواب آ جاؤں گا۔ سر اکثر سننے میں آتا ہے کہ وزیر صحت صاحب کو اگر کوئی بات منوانی ہے یا انہوں نے کوئی آرڈر پاس کرنا ہے تو ان کو ڈی جی صاحب کو بھی منانا پڑتا ہے اور سیکٹری ہیلتھ کو بھی منانا پڑتا ہے۔ سر اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے جو پالیسیز ہیں، ہمارا کام پالیسیز بنانا ہے، اور پالیسی تو ہم آزادی اور خود مختاری سے بناتے ہیں۔ میں اپنے پرائم منسٹر کے علاوہ میں کسی کو مجھے منانے کی ضرورت پیش نہیں آتی اور نہ کبھی آئی ہے۔ البتہ چونکہ میرا بڑا زبردست اپنے ڈی جی صاحب سے اور سیکٹری صاحب سے کوارڈینیشن موجود ہے، اور کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی کہ میں سمجھوں کہ ہمارا کوئی اختلاف بنا یا کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہو۔ اس کو دیکھنے والے کئی دفعہ اس کو اس طرز میں دیکھتے ہیں کہ شاید یہ ان کا پتہ نہیں کس لیول کا لحظان ہے، حالانکہ ہمارے دونوں افسران جو ہیں وہ میں ان کو بڑا کمپیٹنٹ کہتا ہوں۔ مجھے ان کی ہمیشہ ہی سپورٹ حاصل رہی ہے، اور کبھی یہ نہیں ہوا کہ کوئی ایسی بات جو ہے وہ میں نے کی اور مجھے شاید ہی لگتا ہے کہ کبھی سیکٹری صاحب نے یا ڈی جی صاحب نے میری کسی بات کا انکار کیا ہو۔ یہ غلط انفارمیشن ہے۔ سر بلدیاتی الیکشن میں پی ٹی آئی کو بہت کامیابی ہر جگہ حاصل ہوئی ہے، کوٹلی میں نیک ٹو نیک رہا ہے، اگلا میئر کوٹلی کا پی ٹی آئی سے ہوگا، پی ڈی ایم سے یا نون لیگ سے؟ دیکھیے جی جہاں تک میئر کا تعلق ہے تو میئر تو پکا پکا پی ٹی آئی سے ہوگا، بلکہ ہم تو سوچ رہے ہیں کہ ہمارا چیئرمین جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی سے ہوگا۔ اس میں بس صرف ہم نے دیکھنا ہی ہے کہ کس طرف سے ہوگا، یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم چونکہ تینوں وزراء جو ہیں وہ فیصلہ اکٹھے کیا کرتے ہیں، اور ہم میں سے جو کوئی ایک بھی فیصلہ کرے تو باقی دونوں الحمدللہ ہم اس کی سپورٹ کیا کرتے ہیں، تو وہاں انشاءاللہ سرپرائز آپ کو ملے گا۔ سر آخری دو سوال۔ سر سنا ہے جب وزیر اعظم کی تعیناتی ہو رہی تھی آزاد کشمیر کی تو ادھر آپ نے بھی انٹرویو دیا تھا، سر کیا یہ بات سچ ہے، اس میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیے جی جو ایم ایل اے بنتا ہے وہ پھر پرائم منسٹر کے لیے ایلیجیبل ہوتا ہے، تو یہ تو کسی بھی وقت کوئی بھی بات سچ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ تو لیکن سر اسی سے کہیں سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان کے اندر وفاق میں جب وزیر اعظم بنتا ہے تو وہ پارٹی کا چیئرمین بنتا ہے، لیکن جب آزاد کشمیر کی بات آتی ہے تو وہاں پہ انٹرویوز دینے پڑتے ہیں۔ کیا یہ ایک اس ڈیکورم کو، اس کے خلاف ورزی نہیں کہ آپ پارٹی چیئرمین کو یا کسی طرح کسی کو بھی پک اینڈ چوز کریں، مطلب کشمیر کا وزیر اعظم ہے، وزیر نہیں؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ اصل میں مخالفین نے ایک اختراع ڈال لی تھی کہ انٹرویو ہو رہا ہے، وہ انٹرویو نہیں تھا، وہ ملاقاتیں تھیں، اور وہ ملاقاتوں کی ضرورت اس لیے تھی کہ عمران خان صاحب اپنے جیتے ہوئے لوگوں کو جان پہچان بھی کئی دفعہ نہیں رکھ رہے تھے، تو وہ ملاقات کر کے تو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جیسے انڈرسٹینڈنگ کا لیول بندہ ڈیولپ کرتا ہے، تو اس حساب سے پھر جب کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کے بارے میں اسیس کیا جاتا ہے کہ جی اس کو فلاں ذمہ داری دی جائے تو یہ زیادہ بہتر پوری کر لے گا۔ تو وہ اس طرح کا سین تھا جس کو ہماری مخالف جماعتوں نے کہا جی یہ انٹرویو لے کے بندے وزیر اعظم بنا رہے ہیں، ایسے نہیں تھا، نہ پہلے ہوا ہے نہ آئندہ ایسا کوئی سین ہے۔ وہ ایلیجیبلٹی صرف ایک ہوتی ہے جب آپ الیکشن جیت کے آپ کو لوگوں کی عوامی طاقت سے آپ ایم ایل اے بن کے آ جاتے ہیں، جماعتی ٹکٹ کے اوپر بھی اور آزاد بھی کئی دفعہ لوگ آ جاتے ہیں، تو وہ اس کے بعد پھر آپ ایلیجیبل ہیں، پھر آپ تو پرائم منسٹرشپ کی کیو میں کسی بھی وقت کھڑے ہو سکتے ہیں۔ سر شو کا اختتام آخری سوال سے کروں گا۔ ڈاکٹر شہزاد احمد شیخ شہید جو نیفرولوجسٹ میر پور ڈی ایچ کیو تھے، سر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن آج تک اس میر پور ڈسٹرکٹ جہاں پہ ڈائلیسس کے کافی پیشنٹس ہیں، یہاں پہ ایک نیفرولوجسٹ کی سیٹ نہیں آ پائے۔ سر یہ گزشتہ حکومتوں اور موجودہ حکومت کی یہ نااہلی کہیں گے یا مس مینجمنٹ کہیں گے؟ مجھے لگتا ہے آپ گزشتہ کو ہی کہیں، چونکہ ابھی ہمیں 1.5 سال کا عرصہ ہوا، اور 1.5 سال میں سے بھی ورکنگ پیریڈ اگر ہمارا دیکھا جائے تو 6 مہینے۔ اب جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا جتنی ہماری لاسٹ دنوں میں ہم نے جو ہے وہ جو ہماری اسپیشلٹیز جن میں لوگ نہیں تھے تو ہم نے کافی بڑی تعداد میں لوگوں کو وہاں پہ انڈکٹ کرنا شروع کیا ہے۔ تو یہ چونکہ یہ ہوتا نہیں ہے کہ چھو منتر کے جی ابھی فوراً ہم نے بات کی ہو تو نیفرولوجسٹ آ جائے تو یہ ہو جائے، کارڈیالوجسٹ آ جائے،
ये प्रोसेस में चीज़ें चलानी होती हैं। आप जैसे आपको बेहतर पता है, आप बड़े कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं कि आपके ज़रिए से ही आपको ट्रेनिंग्स दे के आपको बाकी मामलात करके आपकी स्किल्स को बढ़ाया जाता है। तो वो पूरा प्रोसेस जो है उसमें 2-3 क्रेडिट्स तो आप देंगे कि इससे पहले विदाउट एनी मेरिट हुआ करता था। आप मुझे बताएं कि अब मेरिट के ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा। और ये वाली सारी चीज़ जो है उसमें जहाँ कहीं कोई चीज़ जो है वो रिपोर्ट हो रही होती है तो उसका हम इंस्टेंटली और इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड भी करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनका असरात जो हैं वो थोड़ा सारा वक्त लगेगा, लेकिन मैं आपको गारंटी करता हूँ कि ये वाली सारी चीज़ें जो हैं इनको वंस फॉर ऑल एक ही दफ़ा ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम इनको सेट करके इंशाल्लाह छोड़ेंगे सर आपके तावन से। थैंक यू सर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि अब स्ट्राइक नहीं होगी। सब डॉक्टर स्ट्राइक नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो वो किस तरह अपनी जो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा सकते हैं? हाँ, देखिए जी, मैं डॉक्टर्स का सबसे बड़ा वकील मैं खुद हूँ, और अगर उनके कोई मसले मसाइल हैं तो उनके लिए तो उनसे ज़्यादा मैं लड़ रहा हूँ। देखिए, जो आप डॉक्टर्स ने जो मैं मुतालबात बताए थे उन मुतालबात से बढ़ के तो एडीपी में हमने चीज़ें शामिल की हुई हैं। वो तो आपने अभी मुतालबा हमें किए नहीं थे, जो वो आपके डेवलपमेंट के हवाले से वो वाली चीज़ें हमने एडीपी में शामिल की हुई हैं। अब डॉक्टर जो है वो करना क्या चाहते हैं, मैं ये ज़रूरी आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। कोई डॉक्टर तंजीम, चाहे वो हुकूमती माँ के ऊपर चल रही हो या कोई और तरीके से कोई वोट लेके कोई बाकी मामलात करके आ रही हो, कोई भी तंजीम, उसको हम ये इख्तियार नहीं दे सकते कि वो गवर्नमेंट का प्रोग्रेटिव जो है उसको इस्तेमाल करे। अब कुछ तंजीमें उठ के ये चाहती हैं जी कि ये जो सारा काम गवर्नमेंट कर रही है उसका क्रेडिट हमारी तंजीम को चला जाए। ये नहीं होने देंगे, ये किसी सूरत नहीं होगा। जहाँ तक डॉक्टर्स की फलाह व बहबूद का ताल्लुक है, उसके लिए मैं दिन रात हाजिर हूँ। आप जो वाली चीज़ें चलाना चाहते हैं मेरे पास लेके आ जाए, और बहुत सारी चीज़ें आपकी हमने बगैर आपके कहे जो है वो चला ली हुई हैं। और आइंदा भी मतलब जो है ना एक ये स्ट्राइक, देखिए स्ट्राइक मीन्स क्राइम, और ये हम इस लेवल के ऊपर इन चीज़ों को इसलिए लेके जाते हैं कि जब एक मरीज़ जाता है पता नहीं कितने मील सफ़र करके तो वो हॉस्पिटल पहुँचता, आगे उसको पता लगे जी कि कौन जी डॉक्टर साहब स्ट्राइक पे हैं। वही डॉक्टर साहब का स्ट्राइक के साथ क्या ताल्लुक है? डॉक्टर को तो स्ट्राइक पे नहीं ना, मतलब अफोर्ड ही नहीं करता किसी सूरत में भी। तो जो आपको वो वाला काम आप कर रहे होते हैं उसके एवज़ आपको हमारी वजारत, हमारा वज़ीर आज़म, हमारी पूरी गवर्नमेंट और साथ ही साथ हमारा पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट वो आपको सर्विसेज देने के लिए हाज़िर है। आप अपनी चीज़ें जो जो प्रूव करते जाएंगे वो सारी की सारी चीज़ें आपको अल्हम्दुलिल्लाह बग़ैर आपके कहे आपको इंशाअल्लाह ताला मिल रही हैं और मिलेंगी भी। तो फिर स्ट्राइक की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत शुक्रिया सर आपके इस शो पे आने के लिए। इंशाल्लाह हमें काफ़ी सवालात के जवाब पता चले हैं और कुछ वो हमारे नाज़रीन आपसे ख़ुद पूछ लेंगे। थैंक यू सर। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया। ये था हमारा पहला शो अगर मैं कहूँ का। अगले शो के लिए प्लीज़ अगर आपके पास कोई भी सजेशन या सवालात हैं ज़रूर हमें इनबॉक्स कीजिए। थैंक यू सो मच।